السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ عورتوں کو نماز کی خصوصی تاکید کے بارے میں بیان کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور پاک دامن رہے اور شوہر کی فرما برداری بھی کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث مبارک میں عورت کو چند کام انجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ ہر مسلمان عورت کو ان پر عمل کرنا بہت لازم ہے۔ سب سے پہلے تو عورت کے لیے 5 وقت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔ نماز ہر بالغ مرد عورت پر رات دن میں 5 وقت فرض ہے۔ ان 5 وقتوں کو سب مسلمان جانتے ہیں۔ مرض ہو، سفر ہو، حضر ہو، دکھ ہو، تکلیف یا کوئی رنج ہو، خوشی ہو، جس حال میں بھی ہوں اور جہاں پہ بھی ہوں، 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، مہینے کے خاص دنوں میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں رہتا اور نہ ان دنوں میں نماز پڑھنا ہی جائز ہے۔ آج کل نافرمانی کا دور ہے۔ اللہ کے حکموں سے غافل رہنے اور گناہوں میں لت پت رہنے کی فضا ہے۔ بہت کم مرد عورت ایسے ہیں جن کو خداوند کے احکام پر عمل کرنے کی فکر ہے۔ جب ماں باپ ہی غافل ہوں تو اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ ان میں 24 گھنٹے میں کبھی کسی وقت بھی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ دعا اور کلمہ زبان پر آتے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمانوں کا ملک اور پورے گھر اللہ کی یاد سے خالی۔ حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ محلے کے محلے خدا کے منکروں سے آباد ہیں۔ جب کسی گلی میں گزرو تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں، مگر کسی بچے کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ نماز کی پابندی ہر بالغ مرد عورت پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی اور اس کا ایمان دلیل اس کے لیے نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دیکھو، جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حشر کیسے بڑے کافروں کے ساتھ بتایا جو کفر کے سرغنے تھے اور خدا کے باغیوں کے ذکر میں جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے، ان کے ساتھ حشر میں ہونے کا کام کرنا بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ان 4 شخصوں کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والے عموماً 4 قسم کی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں، یہ لوگ فرعون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ پاک کا باغی بنا تھا۔ نمبر 2، جو مالداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ قارون کے ساتھی ہوں گے کیونکہ وہ مال کی ہی وجہ سے خدا تعالیٰ کا نافرمان بنا تھا۔ نمبر 3، جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ حامان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ اس نے فرعون کا وزیر ہونے کی وجہ سے خدا پاک کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی۔ نمبر 4، جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ لوگ ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ شخص ایک بہت بڑا مشرک تھا جو تجارت کرتا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے قتل فرمایا۔ ان اسباب کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ترک کی جاتی ہیں، مثلا بچوں کے رونے کی وجہ سے، یا ان کو نہلانے دہلانے کی وجہ سے، یا پھر انہیں کھلانے پلانے میں مشغولیت کی وجہ سے، یا دیر میں سونے کے باعث دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے، جلدی سونے کے تقاضے کی وجہ سے، یا پھر سفر کی وجہ سے اور دکھ تکلیف کی وجہ سے۔
ان میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جو عورتوں کی نمازیں قضا ہونے کا سبب بنتی ہیں، حالانکہ جب تک جان میں جان رہے اور ہوش باقی ہو فرض نماز ترک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دکھ تکلیف مرض ہو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھیں۔ اگر سفر لمبا ہو تو کم از کم 48 میل، اس میں 4 رکعت والی نماز کی 2 رکعتیں کر دی گئی ہیں۔ اگرچہ یہ سفر ہوائی جہاز میں ہو یا ریل میں یا بس میں یا موٹر سائیکل پر، اگر سفر میں جلدی ہو، ریل بس نکل جانے کا اندیشہ ہو تو مقدہ سنتے چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ ہاں، وتر کی 3 رکعتیں پڑھنا ضرور واجب اور لازم ہے۔ بعض اچھی خاصی نمازی عورتیں سفر میں نماز چھوڑ دیتی ہیں، بعض تو سستی کر جاتی ہیں، جیسے بہت سے پکے نمازی مرد بھی سفر میں نماز قضا کر دیتی ہیں، اور بعض عورتیں یہ عذر پیش کرتی ہیں کہ پردہ نہ ہونے کی وجہ سے سفر میں نماز نہیں پڑھی جاتی کیونکہ مردوں کے درمیان بے پردگی ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ عذر بے حقیقت ہے، کیونکہ جو برقع پہن کر بیٹھتی ہیں وہی پردہ کافی ہے۔ برقع اوڑھے ہوئے مردوں کے سامنے چل پھر بھی سکتی ہیں، واش روم جا سکتی ہیں، لیکن نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ یہ تو شیطانی عذر ہے نا۔ بعض عورتیں بچوں کے رونے کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی ہیں، حالانکہ یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے۔ یوں بھی تو بچے روتے ہی رہتے ہیں، دنیاوی کام جاری رکھتی ہیں۔ ایک نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے معمولی بات بھی بہانہ بن جاتی ہے، اور ذرا سا نزلہ، زکام یا معمولی بخار بھی پہاڑ کے برابر عذر بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ بیاہ شادی کے موقع پر عورتیں اکثر نمازیں قضا کر دیتی ہیں، اپنی نکالی ہوئی رسمیں تو ایسی پابندی سے پوری کرتی ہیں کہ گویا بالکل فرض ہیں، اور اللہ کے فرضوں میں سے بالکل غفلت برتتی ہیں۔ اور دلہن جب تک دلہن رہتی ہے نماز پڑھتی ہی نہیں۔ نماز پڑھنے کو بے شرمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ کھانے پینے میں شرم نہیں اور نماز پڑھنے میں شرم آڑے آ جاتی ہے، کیسی بے جا بات ہے۔ دوسری نصیحت رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمائی کہ عورت کو توجہ دلائی کہ پابندی سے رمضان کے روزے رکھے۔ جن چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ پرانی عورتوں کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ نماز میں تو کوتاہی کرتی ہیں مگر روزوں میں مردوں سے آگے رہتی ہیں۔ مگر آج کل کی نسل نماز اور روزے دونوں سے غافل ہے۔ غافل ہی نہیں بلکہ نماز روزے کا مذاق اڑاتی ہیں۔ قبر کی گود میں بھی جانا ہے، یہ ٹیڈی فیشن اور ماڈرن سٹائل وہاں کیا کام دیں گے؟ افسوس آخرت کی فکر نہیں کرتے، گویا ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے یہی سوچتے ہیں۔ تیسری نصیحت عورت کو یہ فرمائی کہ پاک دامن رہے، عزت و عصمت محفوظ رہے، نسوانیت کا تعلق صرف شوہر سے رہے اور بس، نامحرموں سے دور رہنا اور پردے کا اہتمام کرنا، نظریں نیچی رکھنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، اور کسی مجبوری سے نکل پڑے تو کسی محرم کو ساتھ لے کر خوب پردے کا خیال کرتے ہوئے نکلے۔ ان چیزوں سے عورت کی عفت اور عصمت محفوظ رہ سکتی ہے۔ پھر چوتھی نصیحت عورت کو یہ فرمائی کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ شریعت میں شوہر کے بڑے حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں کے مقابلے میں درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ان آیتوں سے واضح طور پر مردوں کو عورتوں کا سرپرست اور سردار بتایا۔ اولاد کی پرورش، خانگی امور مردوں عورت دونوں ہی کے باہمی میل محبت اور مشورے سے انجام پذیر ہوتی ہیں، لیکن شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ مردوں کو جہاں اللہ نے جسمانی قوت طاقت زیادہ دی ہے وہاں اسے سمجھ بھی زیادہ دی ہے۔ حوصلہ، ہمت، بہادری، دلاوری مردوں میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے ان اوصاف کی وجہ سے مرد کو برتری دی گئی ہے اور اسے عورت کا سردار بتایا گیا ہے۔
شریعت نے عورت کے لیے کسی ایک مرد سے نکاح کر کے خاص اسی مرد کے ماتحت رہنے کا جو قانون بنایا ہے، اس نے اسی دوستی والی بات کو ہی ختم کیا ہے۔ دوستی میں ایجاب و قبول، نکاح گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے دل ملا، آنکھ لگی، ساتھ ہوئے لیے، اور یہ طریقہ انبیاء کرام کے راستے کے خلاف ہے، بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ آج انسان اپنی انسانیت کی قیمت بھی نہیں پہچانتا، زندگی کے رخ کو محض حیوانیت پر ڈالنے کو کمال ترقی سمجھنے لگا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ جو عورت 5 وقتہ نماز کے بعد کی پابند ہو، رمضان کے روزے رکھے، عفت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی فرما بردار ہو، ایسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو جنت کی طلب نصیب فرمائے اور جنت میں لے جانے والے کاموں پر لگائے۔ وباللہ التوفیق۔ جزاک اللہ۔